جنازے کے لیے اب آپ تیاری کریں گے اب کہ اس وقت جو بھی جنازے کے انتظامات کرنے ہیں اس کے لیے بات چیت ہوگی، اور اسی طرح موت کی اطلاع بھی جن جن کو دینی ہے ان کو ساتھ جنازے کی اطلاع دیں، کیونکہ جنازے پہ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے 3 صفیں ہوں جنازے کے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ لوگ جنازے پہ آئیں اور ان کو جنازہ پڑھنا بھی آتا ہو، یہ بات ہے۔ تو اس کی اطلاع عزیز و قارب کو دیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کے جنازے میں 40 ایمان والے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بخشش کر دیتا ہے۔ اور سب سے پہلے جب کوئی دنیا سے جائے تو یہ سوال اگر گھر والوں کو پتہ ہے یا اس نے اپنی وصیت میں لکھا، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کر دیں۔ اس کا وارثوں کا کام ہے کہ وہ قرض ادا کریں۔ اگر وارث نہیں کر سکتے اور اتنا زیادہ قرض ہے تو پھر جو عام مسلمان ہیں وہ ہیلپ کریں اس کا قرض ادا کرنے میں۔ اور ہم اپنی زندگی میں ایسے قرض نہ لیں کہ جو ہم سے ادا ہی نہ ہو سکے، یا ہم ان کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں کہ کر دیں گے کوئی بات نہیں۔ قرضے اپنے ادا کریں، کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ پڑھنے آتے تھے تو پوچھتے تھے اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے، یا تو مسلمانوں میں سے کوئی اس کا قرض اپنے ذمے لے لے، ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا قرض ادا کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی نیگیٹو بات نہ نکلے، کیونکہ ایسے مرحلے میں صبر انسان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، جان مال ان کے نقصان سے بھی، پھلوں کے نقصان سے بھی بشارت دو صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ جن کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو جس وقت کسی کی موت آپ کے سامنے ہوتی سب سے پہلے یہ نہیں ہائے ہوئے نہیں، جو صبر کا مقام ہے وہ وہی تو ہے جو شروع کا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بعد میں آخر تو صبر آ ہی جاتا ہے، وہ تو آنا ہی ہے۔ اجر اس کو ملے گا جو شروع میں صبر کرتا ہے۔ تو شروع میں ہماری زبان سے کیا نکلا یہ ہے جو فرشتے لکھتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس وقت میں یہ کلمے کو جب انسان کہتا ہے تو اس کو صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اس کلمے کو زبان پہ جاری کر لیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں۔ اور بے شک آنکھوں سے آنسو بہہ سکتے ہیں، بے شک دل غمگین ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کتنا بھی قریبی ہے، لیکن زبان سے انسان وہی بات کرے جو حق بات ہے۔ اور ایسے وقت میں جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے اس وقت میں راضی ہوا میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جو اس وقت میں مجھ سے ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت میں چونکہ غم پڑا ہے تو جو مرضی کہو، جو مرضی منہ سے بولو تو اٹس اوکے، نہیں، بلکہ اس وقت میں بھی جو مشکل کا وقت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا یہ مومن کا کام ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم کرنا کہ یہ تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، اور جس وقت ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ہی اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ اپنی زندگی اتنی لکھوا کے لایا تھا اور میرا اس کے اوپر ایمان ہے، تقدیر پہ میرا ایمان ہے، یہ سوچ کے اس کے اوپر صبر کیا جائے۔ صبر یہی ہے کہ انسان منہ سے کوئی ایسی بات نہ بولے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی۔ باقی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اس پہ کوئی حرج نہیں، دل غمگین ہے تو دل غمگین ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی پیارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی وفات کے اوپر گئے تھے تو آپ کے آنسو بہہ پڑے، تو صحابہ کے بھی آنسو بہنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا
کہ آنسوؤں کے اوپر اور دل کے غمگین ہونے پہ اس پہ کوئی حساب نہیں، اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن جو زبان سے بولیں اس کے اوپر عذاب ہے یا اجر ہے۔ انسان کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم من۔ یہ حضرت ابو سلمہ نے جب یہ دعا سیکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آ کے اپنی بیوی ام سلمہ کو یہ بات بتائی، انہوں نے بھی یہ دعا یاد کر لی۔ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو میں نے یہ دعا پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم البدل دے گا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا ابو سلمہ سے زیادہ اچھا مجھے کون مل سکتا ہے، لیکن جب یہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ کو کون دیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو اس لیے اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اس وقت میں انسان جو جانے والا ہے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرے اور اس کی برائیوں سے درگزر کرے۔ اور حسن خاتمہ کی کچھ علامات ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اچھے خاتمے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اگر اس بندے کو کلمہ نصیب ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی اچھی علامت ہے۔ دوسری علامت کیا ہے کہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جس کا انتقال ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ رہا ہے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے کہ اس کا اچھا خاتمہ ہوا۔ اور کسی نیک کام میں کسی کی موت آئے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ کوئی دیکھیں قرآن پڑھ رہی ہو، کوئی سجدے میں ہو، نماز پڑھ رہی ہو، یا کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے کے اندر کچھ ایسا حادثہ ہو گیا چلے گئے، تو یہ بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں اس کو تو اتنے دن نزا کا عالم رہا، اتنے دن یہ سختی میں رہا تو یہ بری بات ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کے عالم میں دیکھنے کے بعد میں کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتی کہ یہ وقت اگر کسی کے لیے مشکل تھا تو اس کا مطلب یہ بری بات ہے، نہیں۔ تو اس طرح کے گمان نہ کریں یہ تو مشکل کے اندر رہا، دیکھو اس کی تو بڑی آسانی سے چلی گئی اور یہ تو مشکل، نہیں، ہم نہیں جانتے وہ آسانی کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس لیے کسی کی جان جلدی نکل گئی، کسی کو دیر لگی، تو اس کے اوپر ہم نہ گمان کریں۔ یہ جو باتیں آپ کو بتائیں یہ حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ یہ حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے غسل کرنے کا طریقہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑی اس کی بات بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو غسل ہے اس کے 3 پارٹس ہیں۔ یہ 3 پارٹس آپ اپنے غسل کے لیے بھی یاد رکھیں، کیونکہ بہت سارے کوسچن میرے پاس یہ آتے ہیں کہ ہم غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو جس طرح سے ہم غسل کرتے ہیں اسی طرح سے میت کو بھی کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس کے اندر جو 3 مرحلے ہیں اس میں سب سے پہلا تنجیہ کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں استنجا، تنجیہ، ٹھیک ہے؟ اچھا وہاں کرنا ہے، پھر اس کو یہاں دوسری والی لیں، یہ تو بند ہے نا۔ دوسرا اس کا سٹیپ ہے وضو، اور تیسرا اس کا سٹیپ ہے غسل۔ تو تنجیہ کیا ہے؟ استنجا، ہم جب خود بھی غسل کرنے لگے، جو بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ لوگ پیریڈز کا کرتے ہیں یا جنابت کا غسل کرنا ہوتا تو اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ استنجا کریں پھر وضو کریں۔ 2 لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں جب ہم شاور لے لیں کیا ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جب آپ مسنون طریقے سے کریں گے نا تو اس کے اندر وضو ہے، یا تو آپ نے اس کے بعد وضو کیا، اس کے بعد آپ نے غسل کیا، پھر جب آپ نے غسل کیا تو اب اس کے بعد آپ نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو نہیں ہاتھ لگانا، کیونکہ اب آپ نے استنجا پہلے کر لیا ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں یہاں پہ آپ کو، چونکہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کس طرح سے جب ہمارے سامنے باڈی آتی ہے، اچھا جتنی دیر میں بتاتی ہوں، تو وہ ایک بیگ میں ہوتی ہے، اس کے اوپر زپ ہوتی ہے، اور بلیو می جب بھی کافی اللہ تعالیٰ نے چانس دیا کہ اس طرح سے غسل دوں، تو جب بھی اس کا زپ کھولنے لگتے نا ایک
ایک دفعہ تھوڑا سا خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا آگے ہمیں نظر آئے نا، لیکن الحمدللہ ہمیشہ بہت اچھا ہی دکھا. تو اوپر زپ ہوتی ہے، تو آپ نے زپ کھولی اور یہ باڈی آپ اس کو بیگ کو کاٹ دیں یا کچھ ہے، یوزلی اس کے اندر اس کے اوپر وہ ہاسپٹل کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، وہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ایسا زیادہ تر یہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے گلوز پہننے ہیں جہاں پہ غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو گھروں میں تو غسل ہوتا نہیں ہے، یہاں پہ خاص جگہیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لے جا کے غسل دیا جاتا ہے. یہ مرحلہ سب لوگ اچھی طرح سمجھیں. میں چاہوں گی کہ جن کی بچیاں ہیں نا، بیٹیاں، اپنی وصیت میں لکھیں کہ یا تو میری ماں یا میری بیٹی مجھے غسل دے. پتہ نہیں ماں تو یہاں پہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن جن کی بڑی بیٹیاں یہ اپنی وصیت میں لیں، کیونکہ کون غسل دے گا اس وقت بہت جلدی سے آ جاتے ہیں. ہر ایک کہتا ہے میں غسل دوں گی، بیٹیاں کہتی ہیں میں غسل ہوتا، ایک چیز نہیں ان کو پتہ ہوتی کہ کیسے غسل دینا. اب ایک جھمگٹا ہجوم لگ گیا، اب جو جس کو آتا ہے وہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ہے، اب 2-3 بچیاں بھی آ گئیں. اب اتنے سارے لوگ وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے، کم سے کم لوگ ہونے چاہیے جتنے ضروری ہیں وہاں پہ. کیوں ہمارا دل کرے گا جب ہم زندہ ہیں کہ ہمیں غسل دیتے ہوئے کوئی دیکھے؟ نہیں دل کرتا نا. تو اسی طرح جو جانے والا ہے خود سوچے، اگر یہ زندہ ہوتا کیا یہ چاہتا کہ اتنے سارے لوگ یہاں پہ ہجوم لگا کے کھڑے ہو جائیں؟ تو سب سے پہلے اگر اس نے کسی کی وصیت کی ہوئی ہے کہ فلاں مجھے غسل دے تو وہ غسل دے گا. اگر اس نے وصیت کچھ نہیں کی ہوئی تو پھر تو جو ظاہرہ جن کو آتا ہے وہی دیں گے، اور جو باقی لوگ ہیں کوشش کریں کہ وہ اس وقت نہ کمرے کے اندر آئیں جس وقت کے غسل دیا جا رہا ہے، اینڈ میں آ جائیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وصیت میں لکھ رہے ہیں میری فلاں پیاری یا فلاں دوست یا فلاں مجھے غسل دے، تو میک شور کریں کہ ان کو آتا بھی ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ جس وقت ہم اس کے کپڑے کاٹنے لگتے ہیں تو یہ اس میں کینچی بھی تھی نا، چیزیں ساری نکال کے رکھ دیں یہاں. تو کینچی سے آپ نے ان کے کپڑے سائڈوں سے کاٹے، اور آپ نے اوپر کا اٹھا دیا. اور اوپر کا اٹھانے سے ساتھ ہی آپ نے اس کے سطر کے حصوں کو سب سے پہلے کورڈ رکھنا سارا ٹائم. یہ نہیں ہٹنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہٹنا چاہیے کہ اس جو سطر ہے اس کا وہ نہ ننگا ہو. اور سطر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ عورت کا ناف سے گھٹنے تک. یہ حصہ تو کبھی بھی نہیں کھلے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر جوان ہے تو آپ اس کے چیسٹ کو بھی کور کر دیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہم اپنے لیے بھی نہیں چاہتے نا کہ ہمیں ایسے ننگا کوئی دیکھے. تو لیکن اگر کبھی کھل بھی گیا تو اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ کہ یہ گھٹنا اور یہ جگہ ناف سے گھٹنے تک کبھی نہ کھلے. تو اس کے اوپر آپ نے کیا. اب مثال کے طور پہ وہاں پہ شاور ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یہ شاور ہے، ٹھیک ہے؟ اب شاور سے آپ نا پانی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ گرم بھی ہوتا ہے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. دیکھیں اگر سردیاں ہیں تو ظاہر ہے وارم پانی ہو، گرمیاں ہیں تو چلو روم ٹیمپریچر کا ہو، یا جس سے اس کو نہانے کا اچھا لگتا تھا. سب کو آواز آ رہی ہے؟ جس سے اس کو نہانا اچھا لگتا تھا وہ والا پانی ہو. تو آپ نے پانی پہلے ایڈجسٹ کیا. اب اس کے اوپر جیسے ہم نے بات کر لی ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرنل چیز نہیں ہے، کوئی بینڈیج نہیں ہے، کوئی زیور نہیں ہے، کوئی اور چیز ایکسٹرنل نہیں ہے، صرف جیسے دنیا میں آئے تھے پیدا ہوئے تھے اس طرح ہے. اور اس کے اوپر یہ کپڑا ہے. تو اب آپ نے جو شاور لیا اس پہ پانی آپ نے ایڈجسٹ کیا، اور آپ نے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ویسے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ دو لوگ آئیں اور وہ ایسے تھوڑا سا اوپر لفٹ کریں، اور 2 عورتیں ایسے کھڑی ہو جائیں اور ایسے تھوڑا سا کر دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا اتنی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ رکھتے بے شک کیونکہ یہ جو ٹیبل ہوتی ہے جس کے اوپر اس کو لٹایا ہوتا ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے نیچے وہاں پہ ایسا اوپر اس کو کرنے کا ہوتا ہے کہ یہ ذرا تھوڑی سی لفٹ ہو جائے ایسے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہوتا ہے، وہ اس طرح کا ہی ٹیبل ہوتا ہے، اس کے نیچے ایڈجسٹمنٹ ہوتی. تو یہ نا آپ کے سامنے اب بے بس ہے. اگر اس کے اندر لائف ہو تو یہ کبھی کسی کو ہاتھ بھی نہ لگانے دے. اس کو زندگی میں شاید کسی نے بھی نہ کبھی نہاتے دیکھا ہو، لیکن دیکھو اب وہ بالکل بے بس آپ کے سامنے ہے. اب اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ پڑی ہوئی ہوں.
ایسے ٹریٹ کریں. تو اس کے لیے جب آپ تختہ تھوڑا سا اوپر کر دیں گے, ٹیبل تھوڑا سا, تو یہ تھوڑا اوپر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب کیا کریں گے, تھوڑا سا اس کی ٹانگوں کو اپارٹ کریں گے. اور یہ مثلاً ہے کہ شاور ہے, ایک بندی نے شاور پکڑ لیا مثال کے طور پہ, ایک نے شاور پکڑا ہوا ہے, اور دوسری نے ایسے جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں مٹھی بناتے ہیں ایسے اس کے پیٹ کو پریس کرنا ہے. پیٹ کو پریس کریں گے تو تھوڑا سا ذرا دبا لیں تو کوئی حرج نہیں. میں نے دیکھا لوگوں کو بس ایسے 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 تو کچھ بھی نہیں نکلے گا, تھوڑا سا دبا لیں. اب ہمیں کوئی درد تو نہیں ہو رہی ایسے دبانے سے. اسی طرح سوچیں جتنا ہم اپنے آپ کو پریس کر سکتے ہیں اس طرح ایسے آپ نے پریس کیا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ گندگی نکل رہی ہے. وہ چونکہ آپ نے ایسے کیا ہوتا ہے تو وہ خود ہی ڈرین ہو رہا ہوتا ہے, سب گند ڈرین ہو رہا ہے, نیچے جا رہا ہے. تو وہ یہاں پہ یہ اچھا طریقہ ہے کہ ایسی ٹیبلز ہیں تو اتنا مشکل نہیں ہوتا. ایک بندے نے وہ شاور پکڑا, دوسرا ایسے کر رہا ہے. اب آپ تھوڑی دیر یہ پروسیس رہتا ہے, آپ کوشش کریں اگر وہاں پہ ہیں, یہاں پہ کافی چیزیں ہوتی ہیں وہاں, نہیں تو خود بھی سینٹڈ کینڈل پاس رکھیں وہ جلا کے, تاکہ کوئی ایسی اسمیل نہ ہو. کیونکہ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں ایسے دیکھے کہ ہماری کوئی اسمیل کسی تک پہنچے. تو اب کاٹن لے کے آپ اس کے نیچے سے ہی چیک کریں گے. اب میں اس طرف کھڑی ہوئی ہوں, اور آپ اس کے نیچے سے ہی چیک کریں گے کہ صاف ہے, اور آپ کو اس پانی بھی پتہ چل جائے گا کہ پانی کلیئر ہو گیا. پھر بھی آپ چیک کریں کہ صاف ہے. اگر نہیں ہے صاف تو پھر یہ پروسیس کرتے رہیں, پھر اس کو دبائیں اور نکالنے کی کوشش کریں. میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس میں بہت نیگلیجنس کرتے ہیں. بس ان کا ہوتا ہے جلدی جلدی کرو, جلدی جلدی, بس اتنا سا کر کے چلو آگے. نہیں, آپ اچھی طرح دبائیں, اس کو صاف کریں اس کے پیٹ کو. ٹھیک ہے, جب آپ نے دیکھ لیا کہ اب یہ کاٹن بال صاف ہے اور پانی جو نکل رہا ہے وہ صاف ہے بالکل, تو اب یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, جب آپ کا فرسٹ اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ نے یہ جو گلوز تھے ان کو اتار کے پھینکا اور نئے گلوز پہنے, کیونکہ اس گلوز سے آپ نے اس کو صاف کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کے بہت لانگ ہیئر ہے, بعض دفعہ بہت لوگ ہسپتال میں بہت دیر تک رہتے ہیں اور ان کی یہ نجاست ہوتی ہے, اتنا لانگ ہیئر ہے, تو پھر کینچی سے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے کاٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اب اس کے بعد سیکنڈ مرحلہ وضو کا مرحلہ ہے. وضو میں ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. تو جو ہم نے کرنا ہے نا وہ اس کے ساتھ اسی طرح کرنا ہے جیسے ہم خود کرتے ہیں اپنا وضو. تو ہم نے ہاتھ دھلائے, پہلے رائٹ پھر لیفٹ. ٹھیک ہے, رائٹ اور لیفٹ دھلائے, اور اس کے بعد پھر کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. ہم اپنے تو کلی اور ناک میں, لیکن اس کے نہیں ہم کر سکتے اس طرح, کیونکہ جو باڈی ہے اس میں پانی نہ چلا جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں, کاٹن لے کے اس سے گیلا کر کے منہ کو صاف کرتے ہیں. ایسے کر لیں کہ ان کو بھی, سب جو یہ کھڑے ہوئے ہیں 2-3 لوگ, ان کو بھی ایسے نظر نہ آئے. تو ایسے آپ نے کر لیا. ٹھیک ہے, اس کا منہ اندر سے صاف کر کے اس کو پھینکا. کیو ٹپ سے ناک کو ایسے کیا تاکہ سب دیکھے نہیں کہ ناک سے کیا نکل رہا ہے. تو اس کے نوسٹرلز میں آپ نے اچھی طرح سے صاف کر کے وہ کر دیا. اب آپ کوئی ڈرائی روئی لے کے پھر آپ منہ میں بھی تھوڑی رکھ دیں اور ناک میں بھی, تاکہ پانی نہ جائے اندر. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے اس کا منہ دھلایا. منہ جو ہوتا ہے جیسے وضو میں ہوتا ہے, ہم وضو میں بھی بعض دفعہ صرف اتنا سا چہرہ کرتے ہیں, سر کان تک آنا چاہیے اور پورے نیچے تک. تو آپ نے اس کا منہ دھلایا. آپ کے پاس جو بھی وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں چیزیں, باڈی واش وغیرہ ہوتے ہیں, وہ آپ نے ڈال کے اس کا منہ دھلا دیا. اب اس کے بعد آپ نے اس کے بازو دھلائے جیسے ہم اپنا وضو کرتے ہیں, رائٹ پھر لیفٹ. پھر اسی طرح مسا کیا, کانوں کو صاف کیا, اس کے اندر روئی ڈال دی. پیروں کو دھویا رائٹ اور لیفٹ. اب ہمارا سیکنڈ سٹیپ پورا ہو گیا. وضو جیسے ہم خود کرتے ہیں اس طرح ہم نے وضو کرا دیا. اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ, اگر سنت میں تو ہے بیری کے پتوں کا پانی, یہاں پہ ویسے مل بھی جاتے ہیں, کئی انڈین سٹورز پہ ملتے ہیں بیری کے پتے. اس کو بوائل کر لیں پانی کے اندر, اس پانی کو چاہے مکس کر لیں اگر یہاں پہ, لیکن اس شاور کے ساتھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں, تو اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن
वो हो तो सुन्नत वो है कि फिर उसके बाद आप गुस्ल देंगे। गुस्ल देने में राइट साइड से पहले शुरू करेंगे और आपने सबसे पहले इसके सर धोया, अच्छी तरह शैम्पू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद चेहरा धोया, मेक श्योर कि इसके अंदर पानी ना जाए। फिर अब आपका ये शावर है, आपने ये देखना है कि कोई जगह सूखी ना रह जाए। एक इसके अंदर और बात बताऊं, कई लड़कियां नेल पॉलिश लगा लेती हैं, ऐसी नेल पॉलिश कि जो उतरती ही नहीं है। नेल पॉलिश भी उतारनी ज़रूरी है क्योंकि गुस्ल नहीं होगा ना। फिर जैसे आपकी ज़िंदगी में गुस्ल नहीं होता अगर आपके नेल पॉलिश लगी हुई तो नीचे पानी ही नहीं जा रहा। अब मुझे नहीं ये पता, ये जो वो कहते हैं कि ब्रीदेबल नेल पॉलिश है उसके नीचे चला जाता है, वल्लाहु आलम, मैं इस चीज़ को नहीं जानती, मुझे उसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन जो आम नेल पॉलिश है वो बाज़ दफ़ा उतरती ही नहीं है, तो वहाँ से कुछ कोशिश करके नेल पॉलिश उतारें अगर लगी हुई है तो खैर। तो फिर आपने ख़ास तौर पे इन एरियाज़ में, जैसे ब्रेस्ट के नीचे, बगलों में अच्छी तरह से, फिर उंगलियों का खलाल करना अच्छी तरह से कि ये इनमें कोई चीज़ ना रह जाए, वो आपने किया। फिर इसी तरह आपने पहले राइट साइड कर रहे हैं तो राइट साइड का पहले शावर से इसकी पूरी राइट साइड, ये सारे हम टॉवल के नीचे से कर रहे हैं, राइट साइड पूरी आपने कर ली। फिर ये दो लोग यहाँ पे खड़े हो जाए और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे किया, तो जो यहाँ से होंगे आके पकड़े, यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ पे खड़े हो नहीं, अपना हाथ यहाँ रखेंगे, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि दो लोग यहाँ पे खड़े होंगे और वो ऐसे पकड़ेंगे और एक बंदी पीछे से करेगी। अब पीछे से सारी राइट साइड पीछे से धो दी, ठीक है। तो यानी आप अपना हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर दूसरी बंदी ऐसे और ऐसे, जी आ जाए। तो यानी दो लोग उधर खड़े हैं, एक बंदा इधर से धो रहा है। 3 लोग वैसे काफ़ी होते हैं एक आम बॉडी के लिए, 3 लोग काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर भारी हो तो 4 लोग भी ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको सीधा कर दिया और इसकी लेफ्ट साइड पे आपने किया। अच्छा, एक और जगह होती है ये घुटनों के पीछे, जिसको लोग नहीं ज़्यादा तवज्जो देते, फिर वहाँ पे भी रह जाता है, कहीं सूखा ना रहे, ठीक है। फिर इसी तरह आपने आगे से पहले किया, फिर यहाँ से, जैसे 2 लोग यहाँ खड़े में, इधर से धुलाने वाला है तो फिर वो ऐसे पकड़ लेंगे। आप समझ आई, इधर से ऐसे पकड़ लेंगे ताकि ये पीछे से इसको धुला सके, ठीक है। फिर हमने इसको सीधा कर दिया। अब ये हमारा एक वॉश हो गया। अब देखें, याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि 3 दफ़ा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स के अंदर करना है, ऑड। तो आपने 1 दफ़ा कर लिया, अगर ज़रूरत है 2 दफ़ा कर लें, अगर नहीं ज़रूरत कोई मसला नहीं। अब ये होती हैं काफूर, काफूर मिल जाता है, ये इसकी गोलियां हैं। इसको डब्बे के अंदर डाल के पानी में पानी डब्बे में डालें और उसके अंदर ये गोलियां घोल दें, ठीक है। फिर उसके बाद राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे पानी डाल दिया, पीछे भी करके डाल दिया। ये लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये लास्ट में आपने सारा जब यानी उससे ये जो आपका है शैम्पू और जो बॉडी वॉश है, इससे आपने धुला लिया हुआ है, चाहे 1 दफ़ा धुलाएं, आपको नहीं तसल्ली हुई तो 2 दफ़ा धुले, चाहे 3 दफ़ा करें, 5 दफ़ा करें, 7 दफ़ा करें, लेकिन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में करें, ठीक है। अब आपने जो ऊपर पानी डाला है ना काफूर वाला, ये काफूर इसके अंदर डाल के मिक्स करके और पानी डाला, ये 2 दफ़ा हो गया। फिर तीसरी दफ़ा भी डाल सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी दफ़ा में वैसे ही पानी डाल दें और तीसरी दफ़ा में काफूर वाला डाल दें। उससे क्या होगा, काफूर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंसान की, इसको यूज़ करो क्योंकि ये क्या करता है, इसकी फ़ायदा क्या है, इससे एक तो कूलिंग इफ़ेक्ट होता है और बॉडी स्टिफ हो जाती है और डिकम्पोज जल्दी नहीं होती और इसमें खुशबू भी होती है, ठीक है। तो अब आपने जब ये कर लिया तो इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि ये सारी बॉडी अच्छी तरह इसका गुस्ल हो गया। यानी फर्स्ट स्टेप तंजिया, सेकंड स्टेप वुज़ू, थर्ड स्टेप गुस्ल, ठीक है। जब आपने ये सारा कर लिया, अब ये जिस जगह पे लेटी हुई ज़ाहिर है वहाँ पे गीला है सब ना,
تو آپ نے پیپر ٹاول، اور وہاں پہ ٹاولز بھی بہت سارے ہوتے ہیں، آپ نے ٹاول لیا اور ٹاول سے آپ نے سب جگہ کو خشک کیا.